لیلۃ القدر قدر و منزلت اور خیر و برکت والی رات ہے۔ اس شب عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 1000 مہینے سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزارنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر فرما کر یہ اشارہ دیا کہ وہ کریم چاہے تو 1000 مہینے سے زیادہ جتنا اجر دینا چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس شب کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قدر والی کتاب، قدر والے نبی کی معرفت قدر والی امت پر نازل فرمائی۔ اسی وجہ سے سورت میں 3 دفعہ لفظ قدر کو بیان فرمایا گیا۔ مفسرین نے لکھا قدر کا معنی تنگی ہوتا ہے۔ اس رات فرشتوں کا نزول اس کثرت سے ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ امام ابو بکر البراق کہتے ہیں اس رات عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قابل قدر بنا دیتا ہے، وہ لائق قدر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ گزشتہ امتوں کی عمریں طویل تھیں، عبادات زیادہ تھیں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی امت کی قلیل عمریں دیکھیں تو آپ کے قلب اطہر پر گراں گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اطمینان خاطر اور تسلی و تشفی کے لیے سورہ قدر نازل فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ جب سورہ قدر نازل ہوئی تو سرکار کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے حبیب کو گویا تسلی دے دی کہ محبوب آپ کی امت کی عمریں اگرچہ قلیل ہیں لیکن ہم عبادات اور اوقات ایسے دیں گے کہ قلیل وقت میں کثیر ثواب عطا ہو جائے گا۔ بخاری شریف میں ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اس شب کو حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ اکرام کے جھرمٹ میں تشریف لاتے ہیں اور ہر وہ شخص جو کھڑا ہوا بیٹھا ہوا کسی نوعیت کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کے حق میں حضرت جبریل علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات کو محروم رہنے آنے والے شخص کے لیے سرکار کریم علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار کیا۔ فرمایا من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس شب بھی محروم رہ گیا وہ تمام قسم کی بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ ولا یحرم الخیر الا محروم، اور اس شب کی بھلائی اور خیر سے محروم تو وہی رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ ایک معمولی سی وجہ سے، معمولی سی بات کے لیے کئی دن بندہ رات کو جاگتے گزار دیتا ہے، تو اتنی بڑی فضیلت اور خیر پانے کے لیے ایک رات بندہ اپنے رب کی یاد میں بسر نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے فرمایا گیا جو اب بھی محروم رہ گیا تو گویا وہ ہے ہی محروم۔ اس شب کو یوں خالی نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے شب قدر کو زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں بسر کریں، نوافل میں، تلاوت قرآن میں، دعاؤں میں، درود پاک اور تسبیحات میں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔